اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، تمہید میں، تحلیل میں، ذکر میں کیا فرق ہے، اور ذکر کرنا کیوں ضروری ہے، اور کیا تسبیح اور ذکر میں کوئی فرق ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ ذکر شعوری طور پہ کریں یا لاشعوری طور پہ کریں، یا اس کو سمجھ کے کریں یا اس کو غیر سمجھے کریں، ان سب کے اپنی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی تسبیح ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تمام کی تسبیح، تمام کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر بنایا ہے۔ بے شک وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوں، وہ بے شک آسمانوں کے اوپر ہوں، بے شک وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، پودے ہوں، ہر ایک چیز کی تسبیح، ہر ایک چیز کا ذکر بیان کر دیا گیا ہے، اس کو سکھا دیا گیا ہے جو اس کو کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ احادیث میں آتا ہے ایک بہت بڑا کلمہ جو کہ پوری کائنات کے چیزوں کے لیے، جانداروں کے لیے رزق کا موجب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی وصیت میں فرمایا تھا اس تسبیح کو بہت زیادہ پڑھنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں، گناہ معاف کرنے کے لیے، ڈر خوف دور کرنے کے لیے۔ ابھی ہم اس کے فوائد کی بات نہیں کریں گے، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یعنی یہ بھی ایک تسبیح اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی ہے، ذکر بنا دیا گیا ہے جو کرتا ہے۔ اسی طرح تمام چرند پرند، پتھر، پہاڑ، سمندر، پانی، بادل، چاند، ستارے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ذکر معین کیا ہے کہ جو کہ وہ اس ذکر کو کرتے رہتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا سنا ہے یا پڑھا ہے، جب تک کوئی چیز ذکر کرتی رہتی ہے تب تک اس کا وجود زندہ رہتا ہے، اور جیسے ہی کسی چیز کا ذکر کرنا ختم ہوتا ہے، ترک ہوتا ہے، وہ چیز بھی فانی ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح پودے ہیں، ان کا بھی ایک ذکر ہے، اور جیسے ان کا ذکر ختم ہوتا ہے، ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، وہ جل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کا بھی اپنا ذکر ہے، ہواؤں کا، چاند کا، ستاروں کا۔ اب سورج اور چاند کا ایک اللہ تعالیٰ نے مدار بنایا ہوا ہے، جس کی تحت وہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، غروب ہو جاتے ہیں، طلوع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے گزرتا ہے اور اگلے دن چڑھنے کے لیے اس کی اجازت لیتا ہے۔ اسی طرح چاند ہمیں پورا مہینہ نظر آتا ہے اور 2 یا 3 دن کے لیے وہ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تمام سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ آخر 2-3 دن کے لیے کہاں جاتا ہے یا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ یہ تمام ایک چیزیں ایک حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ذکر ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کو ذکر کرنا چاہیے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ علم و حکمت، دانائی بیان کی ہے، یا بہت سے پیغمبروں، رسولوں کی مدد سے بہت سی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اور ذکر آپ جتنی مرضی پرانی تاریخ اٹھا لیں، ذکر کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ذکر، تعریف کے بغیر کوئی بھی ایسا، دنیا جب سے بنی ہے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اس کے بغیر، اس سے خالی کیا گیا ہو یا اس کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ ذکر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنا ذکر علیحدہ کرتے ہیں، روح اپنا ذکر علیحدہ کرتی ہے، جسم ذکر اپنا علیحدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، تمام ذکر سے ملحوظ چیزیں ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کا ذکر کرنا، مصیبتوں کے، انسان کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت بھی ہم کسی نہ کسی ذکر کر سکتے ہیں، اسے صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب آپ اس کو کرتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد جو ہمیں بظاہر کی دفعہ نظر نہیں آتے، لیکن اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک تو عادت پڑتی رہتی ہے، گناہ معاف ہو سکتے ہیں، سختیاں ختم ہوتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف مزید قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں آپ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس سے زیادہ کیا قربت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ذکر کے بغیر نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کی ذکر ہے، ہر ایک چیز کی تسبیح ہے۔ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جو اشرف المخلوقات بھی ہے، جس کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، دین بھی ہے، اس کے باوجود ہم شیطان کے بہکاؤ میں لگ کے بہت سے ضروری کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے۔ جس طرح کہ کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی جگہ، کوئی ٹائم، کوئی وقت معین نہیں کیا گیا، متعین نہیں کیا گیا۔ آپ جس ٹائم مرضی اب لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں جو افضل الذکر ہے، آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں،
آپ انہیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ کلمات بظاہر ایسے کلمات ہیں جو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے. اور ان کے ذکر کرنے سے ویسے بھی دل آپ کا آباد رہتا ہے، آپ کے ڈر خوف ختم ہوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف قریب لے کے آتا ہے. آپ ہر وہ کام جس سے آپ ڈرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اس کی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز یا رات کی عبادت سے گھبراتا ہو، جو بخل کرتا ہو، کنجوسی کرتا ہو یا ڈر اور خوف میں مبتلا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے چاہیے. کسی کو رزق کا مسئلہ ہے اس کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے. کسی کو کوئی بیماری ہے اس کو یہ کلمات پڑھنا چاہیے. کسی کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے. کسی مصیبت میں پڑ چکا ہے تو اس میں ان ذکر کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. ہمیں ایک عادت بنا لینی چاہیے، ہم جب اکیلے بیٹھے ہوں، سفر کر رہے ہوں، ذکر ہمیں کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے اگر ہم زندگی میں کریں گے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائیں گے. اور ویسے بھی ذکر کے بغیر انسان کی روح بالکل بے چین اور بے قرار رہتی ہے. اکثر لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہر قسم کی نعمتیں میسر ہیں، ہر قسم کی آسائشیں میسر ہیں، تمام سہولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو سکون نہیں ہے، ان کو چین نہیں ہے، ان کو نیند نہیں آتی، ان کے مسئلے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. یہ تمام اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہیں، اس کو ذکر نہیں کرتے. جیسے کہ آپ نے بھی حدیثوں میں سنا ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں فرشتوں کی موجودگی میں ہمارا ذکر کرتا ہے. تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جس کا اپنی محفل میں پاکیزہ ترین فرشتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے، تو اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہو سکتی ہے. اور یہ اس لیے ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ جب تک ہماری روح، ہمارا باطن جب تک زرخیز نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو اس کی خوراک نہیں دیں گے. روح کی خوراک بظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک شکر نعمت کا شکر ادا ہے، اور ہر ایک تکلیف جو بظاہر ہمیں تکلیف لگتی ہے اس پہ صبر کرنا، یہی روح کی غذا ہے. یوں ہی ہم جس طرح کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو موسیقی روح کی غذا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی روح آباد ہوتی ہے. جب تک ہماری روح آباد نہیں ہوگی، شاداب نہیں ہوگی، تو ہمارے جسم کو سکون نہیں ملے گا. کیونکہ بظاہر بہرحال روح یہ بات جانتی ہے جسم نے مٹی میں مل جانا ہے، کیڑوں نے کھا جانا ہے، ہڈیاں گل سڑ جانی ہے، لیکن روح زندہ رہنی ہے، جسے عالم برزخ میں بھی جانا ہے، جس نے ادھر بھی جا کے اپنے گناہوں کا، جسم کے گناہوں کا جواب دینا ہے، جس نے قبر کی سختیاں بھی دیکھنی ہیں، جس نے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. اسی لیے یہ بے چینی اس کے اندر رہتی ہے، اور اسی بے چینی کی وجہ سے ہمارے دنیاوی معاملات میں بے چینیاں سامنے آ جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح شاداب رہے، سیراب رہے، تو اس کو اس کی پیاس میں بٹھانے کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے ہمیں صرف ذکر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کسی بھی قسم کا ذکر کریں. میں کچھ صفاتی نام کا اسپیشل نہیں وظیفہ کر رہا. لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے لیے کون سا وظیفہ ہے، ہمارے لیے کون سا ذکر ہے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. تو آپ کو وہی پڑھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو نبیوں نے پڑھا ہے، رسولوں نے پڑھا ہے، جو ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو افضل الذکر ہم نے پڑھے ہیں. باقی بھی پڑھنے چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو ہم اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں سے اس کو پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کمیاں کوتاہیوں کو جانتا ہے. اور قرآن میں بھی بارہا ذکر کیا گیا کہ انسان فطرتاً جھگڑالو ہے. جب اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو یہ کہتا ہے جی یہ میری وجہ سے ہے، میری عقل و فہم کی وجہ سے ہے. اور جب کوئی اس کو مصیبت دی جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا. بد فعال لیتا ہے چیزوں کے. تو یہ انسان کی فطرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان ناشکرا بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے فائدے دیتا ہے، اور بہت زیادہ ہم پہ انعامات. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ذکر کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے دینی معاملات اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ آپ کو ملنے کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. آپ کو باقاعدہ ٹائم ملے گا، آپ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، دعا کریں گے. تو یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ. کسی بھی ترتیب جس کو پڑھ لیں آپ اس کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. یہ بہت زیادہ عظمت والی چیزیں ہیں، ان کے ثواب بہت زیادہ ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ احادیث ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، لیکن ابھی میرا مقصد صرف ذکر کا بیان کرنا ہے کہ ذکر بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بظاہر اگر ہم اپنے دھیان میں نہیں ہیں اور ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ پہ ہو رہا ہوتا ہے. جب زبان ہل رہی ہوتی ہے اور دماغ تک ایک چیز جا رہی ہوتی ہے اور وہ اور کچھ نہیں ہماری عادت بن جاتی ہے. اسی طرح ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں،
مسئلہ اور بہت سی دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے لاشعور کے ساتھ بنتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم چلتے پھرتے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی اس چیز کے پیچھے نہ بھاگیں گے جی میں کسی کے پاس جاؤں، کسی فقیر کے پاس جاؤں، کسی پیر کے پاس جاؤں، مجھے کوئی خاص وظیفہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وظیفے نہیں دیے، وہی وظیفے دیے ہیں جو انہوں نے پوری امت کے لیے دیے ہیں، وہی اپنے صحابہ کو دیے ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، ان میں انشاءاللہ اثر بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھے ہیں، جن کی تاکید بھی فرمائی ہے، نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، سیدھی رستے پہ چلنا چاہیے، انشاءاللہ تمام ان چیزوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بے شک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام کا کرتے ہیں، جلالی نام کا کرتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا شروع کریں، ذکر کی عادت ڈالیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے لیٹتے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جو انسان سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرتے سو جائے تو اس کو ساری رات عبادت کا ثواب، ذکر کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ سفر میں کریں، جیسے سفر کے متعلق کہا گیا ہے کہ سفر بھی ایک آزمائش کی شدید ترین شکل ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس دوران زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب کسی نئی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں، جب ہم بازار میں جاتے ہیں، ہر چیز کے ذکر متعین کیے گئے ہیں، خاص خاص ذکر ہیں، نہیں تو آپ عام ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہماری روح کو ذکر کی ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اس سے بغیر ہماری روح کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی، کشادہ نہیں ہو سکتی، وسعت نہیں مل سکتی۔ ذکر کرنا ہماری ضروری ہے کہ ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ ہر ٹائم، کوئی دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا ذکر ختم ہوتا ہے اس کی دھڑکن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ اس دھڑکتے دل کے ساتھ ساتھ زبان بھی اللہ کے ذکر میں تر رہے، چلتی رہے، تاکہ اس کا ثواب لکھتا جاتا رہے اور ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔